سورہ قصص پارہ نمبر 20 آیہ کریمہ نمبر 36 اور 37۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات قالوا ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ فلما پس جب جاءہم پہنچے موسیٰ ان کے پاس، بے آیاتنا بینات ہماری کھلی نشانیاں لے کر، قالو تو کہا انہوں نے، ما ھذا یہ نہیں ہے، الا سحر مفترن ایک مصنوعی جادو، یہ نہیں ہے مگر ایک مصنوعی جادو، وما سمعنا اور نہیں ہم نے سنا، بہذا ایسی کوئی بھی بات، فی آبائنا الاولین اپنے باپ دادا سے۔ وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ نے، ربی میرا رب عالم خوب جانتا ہے، بمن جاء بالہدی من عندہ کون اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا، ومن تکون اور کس کے لیے ہے، عاقبۃ الدار اچھا انجام، انہ لا یفلح الظالمون اور بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ جب جناب موسیٰ اور ہارون علیہم السلام دونوں فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے قوی معجزات اور مستحکم دلائل پیش کیے، معجزات بھی دکھائے اور دلائل بھی انتہائی مضبوط پیش کیے، اور ان کو اللہ کی توحید اور اس کے احکام کی اطاعت کی دعوت دی۔ اب جب انہوں نے قوی معجزات دیکھے، دلائل مضبوط دیکھے، دعوت کی حلاوت کو محسوس کیا، اور توحید پر جناب موسیٰ نے جو دلائل قائم کیے ان دلائل کو سنا، تو انہیں یقین ہو گیا کہ موسیٰ اللہ کا سچا نبی ہے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے ہی پیغام رساں بن کر آیا ہے، یہ انہیں یقین ہو گیا۔ لیکن فرعون اپنی جھوٹی عزت کو اور اپنے رعب کو قائم رکھنا چاہتا تھا، لہذا اس نے کیا کہا، اس نے کہا یہ تو ایک مصنوعی جادو ہے، یہ تو ایک گڑھا ہوا جادو ہے جو تو نے ہمیں دکھایا ہے۔ وہ اپنی جھوٹی عزت کو اور جھوٹے رعب کو قائم رکھنا چاہتا تھا، اور تکبر اور سرکشی سے اتنے مضبوط دلائل اور اتنے واضح احکامات کو اس نے رد کر دیا اور کفر کیا۔
یہ بات مسلمہ ہے کہ جب کوئی انسان حق کی تلاش میں نکلتا ہے تو پھر حق اس کے لیے راستے واضح کر دیتا ہے، اور جب کوئی انسان تکبر اور غرور اور سرکشی کرتا ہے تو پھر حق کبھی بھی اس پر واضح نہیں ہوتا۔ کائنات میں نہ مانوں کا تو علاج ہی نہیں ہے، میں نہ مانوں اس کا تو علاج ہی نہیں ہے۔ انسان اس وقت کامیابی کی طرف بڑھتا ہے جب لفظ میں کو اپنے اندر سے ختم کرتا ہے۔ جتنی دیر تک میں ختم نہیں ہوتی اتنی دیر تک انسان کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے اعلی تصوف انسان کے وجود سے میں کو ختم کرواتے۔ روحانی دنیا کا جو سب سے پہلا سبق ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میں کو ختم کرو۔ اس لیے اس نے تکبر سے انکار کیا۔ یہ نہیں ہے کہ دلائل مستحکم نہیں تھے، یہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سچے نہیں تھے۔ اور ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر کوئی معجزہ نہ لے کر آتے، ایک معجزہ بھی آپ کے پاس موجود نہ ہوتا تو کلمہ پڑھنے کے لیے آپ کا چہرہ ہی کافی تھا۔ اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کمال کا حسن دیا تھا۔ نبوت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے سے عیاں تھی، یقین انہیں بھی ہو گیا تھا کہ یہ سچے ہیں، اسی لیے مناظرہ نہیں کیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر ہم موسیٰ کی باتوں کا جواب دینا شروع کریں گے تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے جوابات نہیں دے سکیں گے، کیونکہ یہ جو کچھ فرما رہے ہیں یہ بالکل سچ فرما رہے ہیں۔ لہذا تکبر کیا، سرکشی کی، اور تکبر اور سرکشی کی وجہ سے انکار کر دیا، اور میں نہ مانوں کی رٹ میں آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا کہا، لیکن اس سے پہلے فرعون نے ایک اور بات کہی، کہا موسیٰ یہ جو تو نے وحدہ لا شریک کا عقیدہ پیش کیا ہے نا، یہ عقیدہ تو آج تک میں نے سنا ہی نہیں۔ میں تو کسی وحدہ لا شریک کو نہیں جانتا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مطاف میں تشریف فرماتے تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرا اللہ رحمان ہے۔ کہنے لگے لو جی ہمیں شرک سے منع کرتے ہیں، خود دو اور رکھے ہوئے ہیں، ایک اللہ ایک رحمان۔ کہتے ہیں ہمیں شرک سے منع کرتے ہیں اور خود دو رکھے ہوئے ہیں، ایک اللہ اور ایک رحمان۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیا بھیجی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کا ایک نام نہیں، ایک ذاتی ہے اور اس کے صفاتی کئی نام ہیں، جس سے بھی پکارو گے مراد وہی ذات ہوگی۔ قُلِ ادعُوا اللَّهَ أَوِ ادعُوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ کہہ لو یا رحمان کہہ لو، قرآن کہہ رہا ہے قُلِ ادعُوا اللَّهَ أَوِ ادعُوا الرَّحْمَٰنَ، اسی کے نام ہے یہ سارے۔ تو کہنے لگا ہم نے تو وحدہ لا شریک کا عقیدہ آج تک اپنے باپ دادا سے نہیں سنا۔ کیوں؟ وہ برسا برس باپ دادا کے غلط عقیدے پر قائم تھے اور اندھی تقلید میں لگے ہوئے تھے۔ اب اگر ایک باپ دادا غلط ہے اور ہم نے اسی غلط کی طرف ہی چلے جانا ہے،
اب اگر یہ دیکھا جائے تو ہم میں سے جس کی بھی نسل کو یا ہمارے نسب کو اگر ٹٹولا جائے تو شاید 2 4 6 پشتوں کے بعد کوئی سکھ یا ہندو نکل آئے. تو اب ہم کیا کہیں گے؟ ہمارا پردادا ہمارا لکڑ دادا ہندو تھا لہٰذا میں نے ہندو ہی رہنا ہے. ادائیت تو جہاں سے ملے وہاں قبول کرنی. اب یہ برسا برس سے اپنے باپ دادا کے غلط عقیدے پر قائم تھے تو کہنے لگے ہم نے تو اپنے باپ دادا سے نہیں سنا یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. ہم نے تو یہ سنا ہے کہ اس کے کوئی اور شریک بھی ہیں جو اس کے کام چلاتے ہیں. آگے سے یہ جواب دیا ما سمعنا بہذا، نہیں سنا ہم نے آبائنا الاولین، اپنے باپ دادا سے یہ عقیدہ کہ وحدہ لا شریک ہے وہ. تو توحید پر جو تم نے دلائل دیے ہیں، ہمارا جواب اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ ہم نے باپ دادا سے نہیں سنا. اب ایک بندے نے باپ دادا سے کچھ سنا ہی نہیں تو وہ کیا کہ میں نے باپ دادا سے کچھ سنا ہی نہیں لہٰذا میں نہیں مانتا. تو یہ وحدہ لا شریک عقیدہ ہم اس لیے نہیں مانتے. اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے ارشاد کیا فرمایا؟ فرمایا ربی عالم، میرا رب بہت خوب جانتا ہے، بمن جاء بالہدی من عنده، اس کے پاس سے ہدایت لے کر کون آیا ہے. تو نے تو میرے معجزات کو اور میرے قوی دلائل کو اور مستحکم دلائل کو تو نے ایک لمحے میں مصنوعی جادو کہہ دیا، لیکن میں اس کے مقابلے میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ خوب جانتا ہے اس کے پاس سے ہدایت لے کر کون آیا. تو رہا تیرا میرا فیصلہ تو یہ بھی اچھے انجام سے ظاہر ہو جائے گا. اچھا انجام بتا دے گا کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے. انجام بتا دے گا نا، انجام پر فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ کس کا ہے. جب بادشاہ وقت نے حضرت امام احمد بن حنبل کو تنگ کیا اور ظلم و تشدد کیا اور امام صاحب کو قید میں ڈال دیا، کوڑے مارے، تو امام صاحب نے فرمایا میں تجھے بد دعا نہیں دوں گا ہرگز، اور تیرے ظلم کا جواب کسی ظلم سے نہیں دوں گا. حق پر کون ہے؟ چونکہ یہ خلق قرآن کا قائل تھا بادشاہ، اور امام احمد بن حنبل کو بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ بھی خلق قرآن کے قائل بنیں. تو آپ نے اس عقیدے کو نہیں مانا تو اس نے تشدد کیا، جیل میں ڈالا، کوڑے مارے. تو کہا یہ فیصلہ میرا اور تیرا جنازہ کر دے گا. اس دور میں جب کوئی میڈیا نہیں تھا، کہتے امام احمد بن حنبل کی نماز جنازہ میں 5 لاکھ لوگ تھے. 5 لاکھ لوگوں نے امام احمد بن حنبل کا نماز جنازہ پڑھی، اور بادشاہ مرا تو کہتے ہیں 1000 بھی پورا نہیں تھا. انجام پر فیصلہ ہو جاتے ہیں نا، انجام پر فیصلہ. گورنر تھا وقت کا، اس کی جماعت کی حکومت تھی سلیمان تاثیر، لیکن پتہ ہی کوئی نہیں. پورے لاہور میں کسی مولوی نے اس کے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیاری نہیں کی، اور مجبوراً کسی کو پکڑ کر لائے، اور 20 سے 25 لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، اور ممتاز قادری کی نماز جنازہ 25 لاکھ لوگوں نے پڑھی. فرق واضح ہو گیا. انجام کس کا صحیح ہے یہ وقت بتا دیتا ہے. من تکون له عاقبۃ الدار، کس کے لیے انجام ہوگا اچھا یہ اللہ جانتا ہے. میرا اور تیرا فیصلہ اس بات پر ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ سے ہدایت لے کر کون آیا یہ بھی اللہ خوب جانتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہہ رہا ہوں، اور جو تو کہہ رہا ہے وہ سارا نفسانی خواہشات ہیں. تو اپنے نفسانی خواہشات سے کہہ رہا ہے اور میں رب کے حکم سے کہہ رہا ہوں. اور موت میرا اور تیرا فیصلہ کر دے گی. ایک بات یاد رکھ، اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے. جتنا مرضی ظلم کر لے دنیا میں،
انسان ظلم کے ذریعے جتنا مرضی بڑا بن جائے، لیکن فلاح اس کا مقدر نہیں ہے، فلاح کبھی بھی اس کا مقدر نہیں بن سکتی۔ جتنا مرضی ظلم کر لے دنیا میں، دولت کے بل پر، طاقت کے بل پر، عہدے کے بل پر، جتنا مرضی بڑا ظالم بن جائے، لیکن فلاح اس کا مقدر نہیں ہے۔ فلاح انہی لوگوں کا مقدر ہوتا ہے، کامیابی انہی لوگوں کا مقدر بنتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، وہ کامیاب گنے جاتے ہیں۔ اب دیکھو نا، ابو جہل کی قبر ہی نہیں بن سکی، جتنے بدر کے اندر مارے گئے ان سب کو ایک کنواں کھودا گیا اور کنویں میں پھینک دیا گیا، قبر ہی کوئی نہیں۔ کتنے بڑے سردار تھے، عتبہ سردار ہے، ربیہ سردار ہے، شیبہ سردار ہے، مکے کا ابو جہل سردار ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کوئی اپنی زبان نہیں کھول سکتا تھا۔ جرأت نہیں ہوتی تھی کہ جب یہ بولے تو کوئی اور بول جائے، اور جو فیصلہ یہ سنا دیں اس کی کوئی مخالفت کر دیں۔ لیکن بدر میں جب مارے گئے تو ایک کنواں کھودا گیا اور گھسیٹ گھسیٹ کر پھینک دیا گیا اس کنویں میں۔ کوئی نام لیوا نہیں، کوئی نشان نہیں، کوئی نسب نہیں، کوئی حسب نہیں، کوئی ان کا نام لیتا بھی نہیں ہے اچھے طریقے سے۔ آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے اس کا نام کیا تھا۔ ابو جہل، جاہلوں کا باپ، پنچ تھا مکے کا، لیکن نام کیا رکھا گیا؟ ابو جہل، جاہلوں کا باپ۔ اس کا صحیح نام عمر بن ہشام ہے، عمر اس کا نام ہے اور ہشام کا یہ بیٹا ہے، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں اس کا نام کیا ہے، سارے ابو جہل کہتے ہیں، جاہلوں کا باپ۔ لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالی نے جن لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی ان کا نام بچے بچے کو یاد ہے۔ ہم میں سے جتنے ہم بیٹھے ہیں، ہم میں سے کسی کو اپنے پردادے کا نام یاد نہیں ہوگا، میں دعوے سے کہتا ہوں۔ مجھے بھی پردادے کا نام نہیں پتا، بہت زور ہم لگاتے ہیں تو دادے تک کا نام یاد ہوتا ہے۔ کوئی بڑی مجبوری سے کسی کو اپنے دادے سے کے پاس بیٹھنے کا وقت ملا یا باپ کے پاس زیادہ وقت ملا اور اس نے پوچھ لیا ابا کہ تیرے باپ کا نام کیا تھا، تو شاید اسے یاد ہو، لیکن اس سے اوپر کوئی یاد نہیں۔ ٹھیک ہے، آج آپ چھٹی کلاس کے بچے سے بھی پوچھیں تو وہ بتائے گا علی اجمیری داتا گنج بخش، معین الدین چشتی اجمیری، سیدنا حضرت بلال، غوث اعظم۔ ان لوگوں کے نام کیوں لیے جا رہے ہیں؟ انہوں نے دنیا سے ظلم مٹایا، فلاح پا گئے، اور جن نے ظالموں کا ساتھ دیا انہیں جانتا بھی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو جتنی مرضی تاریخ پڑھا لو، ان سے پوچھو کہ پاکستان کا پہلا وزیر اعظم کون تھا، کم کم بچوں کو پتا ہوگا کہ پہلا وزیر اعظم کون تھا، بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا۔ حضرت قائد اعظم علیہ الرحمہ کے ساتھ کتنے لوگ تھے جب تحریک چلی؟ قرارداد پاکستان میں کون کون بیٹھا ہوا تھا نہیں پتا ہوگا، کسی کو نہیں پتا ہوگا۔ لیکن آپ کسی صاحب ایمان کو بٹھا لیں، اس سے پوچھئے غوث پاک کے بیٹے کتنے تھے، خلفاء کتنے تھے، آپ کو بتائے گا، ایک ایک کا نام یاد ہو۔ تو ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں۔ آج دنیا فخر سے موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھنا چاہے گی، لیکن کوئی اپنے بچے کا نام فرعون نہیں رکھے گا۔ ہے کسی میں جرأت کہ اپنے بچے کا نام فرعون رکھ دے، کوئی حامان رکھ دے؟ حالانکہ اتنی دولت والا تھا، اتنے مال والا تھا، اتنی پاور والا تھا، اتنی طاقت والا تھا، اتنا بڑا بادشاہ تھا، لیکن کوئی اس کے نام پر اپنے بچے کا نام نہیں رکھے گا۔ اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے نام پر نام فخر سے رکھا جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔